الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 14واں پارہ 19 رکوع ہو چکے ہیں اور سورۃ النحل چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ 20واں رکوع سے آغاز کریں گے، کوشش کریں گے کہ آج کی اس نشست میں 14واں پارہ مکمل کریں اور انشاءاللہ سورۃ النحل کا بھی اختتام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ استقامت ادا کریں۔ آئیے بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ بغور سماعت کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کس آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ آپ تو بس اپنی طرف سے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ آیتوں کے اتارنے اور بدلنے کی حکمت نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مطلب جب ایک آیت اترتی ہے یا اسی کے بدلے میں دوسری آیت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، پیارے نبی پر اتارتا ہے، تو اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ کیوں، اور اللہ ہی اس کی حکمت جانتا ہے تاکہ یعنی اس بدلنے کی۔ اور کفار یہاں پر کیونکہ کفار اس کو یقین نہیں کر رہے تھے، اللہ کے کلام کو نہیں مان رہے، تو پیارے نبی سے فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے کفار کہتے ہیں بس آپ تو اپنی طرف سے گھڑنے والے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے کلام کا وہ لوگ انکار کر رہے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ آیتوں کو اتارنے اور بدلنے کی حکمت نہیں جانتے، بے شک اللہ ہی بہتر جانتا حکمت۔ تو یہاں پر آیتوں کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ جس موقع پر آیت نازل فرماتا ہے اس کی مناسب یہاں پر عرض کر رہا ہے، اور کفار کی جو انکار کر رہے تھے کہ آیت اللہ کے کلام کو انکار کر رہے تھے، وہ من گڑھڑ پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا نعوذ باللہ، تو وہ نہیں جانتے، وہ پہلے سے انکار کرتے آ رہے تھے اور اس حکمت کو بھی وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح فرما رہا ہے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے کفار تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے نبی سے کہ فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس، یعنی پیارے نبی یعنی جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تو پیارے نبی کو تاکید کر رہے ہیں کہ کفار کیونکہ وہ نہیں مان رہے ہیں، وہ لوگ اس کلام کا انکار کر رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس آیت کے ذریعے سے فرما رہا ہے کہ فرما دیجئے یہ آیت پیارے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمان سے نازل فرما ہے، وحی کے ذریعے سے وہاں پر سچائی کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ ہم ثابت قدم رکھیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کفار مشرکین کہتے ہیں کہ انہیں یہ قرآن محض کوئی آدمی ہی سکھاتا ہے، جس شخص کی طرف وہ بات کو حق سے ہٹاتے ہوئے منسوب کرتے ہیں، اس کی زبان
جمی ہے اور یہ عجمی ہے، اور یہ قرآن واضح روشن عربی زبان میں ہے، کیونکہ کفار وہاں پر عربی زبان نہیں تھی، عجمی زبان چل رہی تھی، یعنی عربی کم لوگ جانتے تھے، تو یہ قرآن عربی زبان میں اتر رہا ہے، اور کفار مشرکین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض کوئی آدمی کا ہی سکھاتا ہے، جس شخص کی طرف وہ بات کو حق سے ہٹاتے ہیں، یعنی وہ لوگ اس کا انکار رد کرتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور انہیں ہدایت یعنی صحیح فہم و بصیرت کی توفیق بھی نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب پھر فرما رہا ہے تمام چیزیں دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، انہیں ہدایت اللہ انہیں ہدایت یعنی صحیح فہم و بصیرت کی توفیق بھی نہیں بخشتے، یعنی ہدایت نہیں بخشتا۔ جو لوگ اپنی خودی سے یعنی جب پہل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرماتا ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں تو انہیں ہدایت ہی نہیں فرماتا۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صحیح فہم اور بصیرت، یعنی فہم سمجھنے والی، دیکھنے والی اس نشانیوں کو، بصیرت والے آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والی آنکھیں، اور فہم یعنی ذہن کو سمجھنے والا ذہن، فہم کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، اور انہیں ہدایت سے گمراہ کر دیتا ہے اور انہیں بھٹکاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، بے شک جھوٹی افطرا پر دزاری بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جھوٹ وغیرہ جو بہتان مانتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں پر جو ایمان نہیں لاتے وہی صحیح لوگ کرتے ہیں، وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا، مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے، لیکن وہ شخص جس نے دوبارہ شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا، سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، یعنی اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں پر ایمان پر ثابت قدمی رہنا وہ ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں کفار ایمان لاتے تھے، پھر وہ لوگ بھٹکتے ہوئے ایمان کو وہ لوگ ٹھکرا کر پھر ایمان سے بہک جاتے تھے اور کفر اختیار کرتے تھے، سوائے اس کے جس میں انتہائی مجبور کر دیا گیا مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے، یعنی ظاہری طور پر اگر کوئی فورس کرے، جبرن کرے، مگر دل ایمان کی طرف رغبت ہے، لیکن ہاں وہ شخص جس نے وہ دوبارہ شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا، سو ان پر یعنی دل سے کفر اختیار نہیں کرنا، یعنی بے شان سے کئی جبر ہو رہا ہے، زور زبردستی کر رہے ہیں، کفار کے زمانے میں ہوتا تھا، تو وہ لوگ ظاہری تو اختیار نہیں کرتے مگر دل میں وہ لوگ ملامت رکھتے تھے اور دل میں پکے ساتھ ایمان رکھتے تھے، تو یہ کم از کم ایمان کا ان کو دل ہی جذبہ تھا۔ اور جو لوگ شرح صدر یعنی دوبارہ یعنی شرح صدر کے ساتھ یعنی اپنے پختہ دل کے ساتھ بھی ایمان کو اگر ضائع کر دیا، کفر اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ان کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا، اور اللہ کا غضب ہے ان پر اور عذاب ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ایمان پر ثابت قدمی کے لیے دعا کرنا ہے، اور کبھی بھی کفر کا اختیار نہیں کرنا ہے، اور بہکنے سے بچنا ہے، دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہو۔ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا۔ اب وہ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیوں کس طرح لوگ ایمان سے بہک جاتے ہیں اور کفر اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا، یعنی آخرت کو امپورٹنٹ نہیں جانا، آخرت کو لائٹ لے لیا، آخرت کو اس پر محنت نہیں کیا، اور دنیاوی کو زندگی کو ہی تمام چیز سمجھ کر دنیاوی زندگی میں مشغول رہ کر آخرت کو توجہ نہیں دیے، فوقیت نہیں دے کر دنیا میں رہنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا، کیونکہ دنیاوی زندگی کفار کے لیے جنت کا قرار دی گئی ہے اور آخرت ان کے لیے بہت سخت ہوگا، کیونکہ کفار نہیں مانتے تو دنیا ان کے لیے جنت ہے، وہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو رد کرتے ہیں، آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، تو اس لیے اگر ہم بھی مومن بھی، مسلمان بھی، ایمان والے بھی دنیاوی زندگی پر اگر
دنیا میں رہنا ہے جہاں تک ضروریت ہے، دنیا صرف مسافر ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ہمیشہ ہر حال ہم سنتے آ رہے ہیں، تو آخرت کو توجہ دینا ہے، آخرت پر فوقیت رکھنا ہے، تو بندہ کبھی نہیں بہکے گا۔ اگر آخرت کو بھول جائے گا، آخرت پر توجہ نہیں رہے گی، دنیا ہی سب کچھ سمجھے گا، تو بندہ بہک جائے گا اور کفر بھی اختیار کر لیے گا۔ کبھی کبھار اس بہکنے کی وجہ سے اس آنکھوں پر اسے پردہ آ جائے گا، دل پر مہر لگا دی جائے گی، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو نہیں جانے گا، اور وہ ایمان سے ہاتھ دھوگا۔ اس لیے آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ایمان پر بھی رہ کر بھی ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر بھی ایمان کو ضائع ہو رہے ہیں اور کفر میں اختیار کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ان سے بچائے اور ان جیسے لوگوں سے بچائے، اور ہمیں ہمیشہ ایمان پر ثابت قدمی رہنے کی دعا کرتے رہیں، اور آخرت میں بھی یعنی موت پر بھی ایمان ہمیں نصیب ہو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ کب ہو جائے گا دنیا میں مشغول رہتے ہوئے، دنیا میں زندگی میں دنیا سب کو سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر مہر لگا دے گا، آنکھوں پر پردہ آ جائے گا، کانوں پر مہر لگا دے گا، دلوں پر مہر لگا دے گا، اور انہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اور حق بات بھی انہیں کڑوی لگے گی، اور حق بات بھی انہیں غلط لگے گی، اور گناہ میں مبتلا ہو کر وہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور کفر کو اختیار کریں گے۔ تو ایمان سے کب ہاتھ بندہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے، یا اپنے لفظوں سے بھی وہ لوگ کفر کلمات کے ذریعے سے وہ ایمان سے ہاتھ دھوگا بندہ۔ سو ہمیں ہمیشہ اپنے زبانوں پر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اس پر توجہ کرنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے، اور تاکہ ہمیں اور خاص کر اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا ہے کہ ایمان پر موت نصیب ہو اور ایمان پر ثابت قدمی ہو۔ کبھی کبھار اگر ہم غلط بھی کہہ سکے تو کفر کلمات سے ہمیں بچنا ہے، اور تجدید ایمان، تجدید نکاح اگر نکاح کا ہے تو ہمیں کر کے ایمان پر ہمیں پھر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے یہ بھی طریقے کا عذاب ہے دنیا میں بندے کو، تو اس طریقے کے عذاب سے، اس طریقے کے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ حقیقت ہے کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، بے شک وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں آخرت میں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی اللہ کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیے، پھر جہاد کی اور پریشانیوں پر صبر کیے، تو اے حبیب مکرم آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہجرت کرے، جو صبر کرے، ان کے بارے میں فرما رہا ہے، بشارت دے رہا ہے کہ پھر آپ کا رب ان لوگوں جو لوگ جنہوں نے آزمائشوں تکالیفوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد بھی ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی مکے کو چھوڑ کر مدینہ پر ہجرت کی اور اس تمام تکالیفوں کو صبر کیا اور جہاد کی اور پریشانیوں پر صبر کیے، تو اے حبیب مکرم آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جو سورہ نشرہ میں ہے انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو تمام چیزیں جو صبر کر رہے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بے حد نہایت مہربان فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے، اس کا اجر انہیں ضرور ملے گا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، وہ دن یاد کریں جب ہر شخص محض اپنی جان کی طرف سے دفاع کے لیے جھگڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر حشر کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دن ہر بندہ اپنا جو کام کیا، جو عمل کی دنیا میں، اس کا بدلہ پورا پورا نہ ملے گا۔ جو نیک عمل کریں گے انہیں اس کا ثواب ملے گا، اور جو برے اعمال میں رہیں گے اس کا اجر انہیں وہاں پر دیا جائے گا عذاب کی شکل میں۔ تو اور کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو بندہ جو کیا اس کا ہی وہاں پر وہ اس کا اجر اسے وہاں پر ملے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
आमिनतम मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़र बिअनहुमिल्लाहु फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। और अल्लाह ने एक ऐसी बस्ती की मिसाल बयान फरमाई है जो बड़े अमन और इत्मीनान से आबाद थी, उसका रिज़्क़ उसके मकीनों के पास हर तरफ से बड़ी वसाअत और फरागत के साथ आता था। फिर उस बस्ती वालों ने अल्लाह की नियामतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उसे भूख और खौफ के अज़ाब का लिबास पहना दिया और उन अमाल के सबब है से जो वो कुछ करते थे। अब यहाँ पर एक बस्ती का जिक्र अल्लाह ताला एग्जाम्पल दे रहा है कि एक बस्ती थी, वहां पर उन्हें फरागत थी, अ, यानी उन्हें हर चीज इत्मीनान के साथ, अमन के साथ, सुकून के साथ रहते थे और रिज़्क़ उन्हें हर तरीके का रिज़्क़ मिलता था, हर जगह से रिज़्क़ आती थी, फरागत थी। मगर वो बस्ती वाले बड़ी वसाअत रहने के बाद भी अल्लाह ताला का नाशुक्री करे, अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बने, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस नाशुक्री की वजह से, नियामतों की नाशुक्री करने की वजह से उसे भूख, उस बस्ती वालों को भूख और खौफ के अजाब का लिबास पहना दिया। मतलब भूख में और उस नियामतों को छीन लिया गया, यानी नाशुक्री करने की वजह से नियामत उनके उस नियामतों को ठुकराने की वजह से, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनने की वजह से वहां से उन्हें छीन लिया गया और वो नियामतों से जाया कर दिया गया। भूख और खौफ का लिबास उन पर आ गया और उनके अमाल के सबब, किसकी वजह से? उनके अमाल के सबब जो वो करते थे। तो यहाँ पर हमें मैसेज है कि जो भी हमें नियामत है, किसी हाल में अल्लाह ताला हमें आंख दिया है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, तो हर चीज अल्लाह की नियामत है। जिस तरह हमने पिछली आयतों में हर चीज के बारे में हमने समाप्त किया, तो तमाम चीजों की नियामतों हैं, अगर हम जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला हमें उसमें बरकत अदा करेगा। अगर हम उसका नाशुक्री करेंगे, गिला शिकवा करते रहेंगे अल्लाह पर और हमेशा कमतरी महसूस करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमें नहीं पता अल्लाह ताला वो नियमत हमसे भी छीन ली जाएंगी और हमें उस बस्ती वालों का जैसा हो जाएगा। तो हमें शुक्रगुजार बंदा बनना यहाँ पर उस मैसेज मिल रहा है। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। और बेशक उनके पास उन्हीं में से एक रसूल आया तो उन्होंने उसे झुटलाया, बस उन्हीं आज़ाब ने आ पकड़ा और वो जालिमी थी, ज़ालिम ही थे। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। बस जो हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ तुम्हें अल्लाह ने बख्शा है, तुम उसमें से खाया करो और अल्लाह की नियामत का शुक्र बजा लाते रहो। अगर तुम उसकी इबादत करते हो, अगर तुम उसकी इबादत हो, इबादत वाले यानी अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। और जो भी अल्लाह ताला तुम्हें हलाल रिज़्क़ दिया रहा है, उसी में से खाया करो, हराम से बचना है। और जो भी तुम्हें बख्शा है उसमें से खाया करो और अल्लाह की नियामत का शुक्रगुजार बंदे बनते रहो। और अगर तुम उसकी की नियामत करते हो, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फइन्नल्लाहु गफूरुर रहीम। उसने तुम पर सिर्फ, अब यहाँ पर हलाल रिज़्क़ और हराम के बारे में जिस तरह पिछले 7वें पारे में भी हमने समाप्त किया था और बार बार समाप्त किए थे कि जो जो चीजें हराम है, फिर से यहाँ पर हमें याद दिहाई के लिए अलग अंदाज में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और जो जानवर जिस पर जुबाह करते वक्त गैरुल्लाह का नाम पुकार गया हो, हराम किया है तुम पर। फिर जो शख्स हालत इस्तरार यानी इंतहाई मजबूर, यानी ऐसी जगह हो जहां पर उन्हें कोई हलाल रिस्क मौजूद नहीं है और जो जानवर वहां पर है यानी हलाल नहीं है, मगर फिर भी अगर वहां पर कहीं मुसीबत की इंतहाई मजबूर की हालत में है वो, तब तलब लज्जत में यानी अपने भूख के लिए इख्तियार कर सकता है, वो भी किराह के साथ, यानी अहकाम इलाही से सरकशी करने वाला हो और न मजबूरी की हद से तजावज करने वाला हो, तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। तो यहाँ पर जो हराम है, हराम के बारे में तो बताया गया है क्या क्या चीजें हम पर हराम है, जो खून है, खिंजीर का गोश्त है, मुर्दार है और जिस पर गैरुल्लाह का अल्लाह यानी जुबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जो नहीं कहा गया, अल्लाह का नाम के सिवा जुबा नहीं किया गया हो, तो ये तमाम चीजें हराम है और मुर्दार है, हम पर हराम है, हम नहीं खाना है। तो और एक बता रहा हूँ, जो भी हराम, अगर बंदा हराम लुक़मा अगर किसी जरिए से पेट में गया तो 40 साल की इबादत का कबूल नहीं होने का हदीस में आया है। तो हमें बचना है हराम से। और यहाँ पर ना ही जानवर के अलावा हर चीज जो माल हम कमा रहे हैं, अगर वो भी हराम जरिए से हो, तो हमें उस पर भी गौर करना है कि हम हराम
ہر چیز میں حرام سے بچنا ہے اور حلال رزق کی دعا کرنا ہے اور اسی کی تلاش کرنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہارے یہ زبانیں بیان کرتی رہتی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اسی طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پر اور ایک بات بتاتا ہے کہ آج ہم کئی ذریعے سے سنتے ہیں کہ کیونکہ پہلے قوموں نے جو چیزیں حلال کی گئی تھی تو وہ لوگ اپنی خودی سے حرام کہہ کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے کہ یہ حرام ہے کہہ کر وہ رکتے تھے، تو یہ بھی ایک بڑا بہتان ہے اللہ کی طرف باندھنا۔ تو ہمیں جو چیز احادیث کے ذریعے سے حلال کی گئی ہے وہ حلال ہے، اور جو چیز منع کیا گیا حرام وہی حرام ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کہتے وقت بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس کو مکس نہیں کرنا ہے، جو چیز ہے جس طرح فرمائی گئی ہے اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ بھی ہمیں یہاں پر تاکید کر دیا جاتا ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، فائدہ تھوڑا ہے مگر ان کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ جھوٹ ٹیمپرلی وہ فائدہ ہو جائے گا، مگر آخرت میں اگر پرمنٹ دیکھیں گے تو وہ بڑا انہیں عذاب مختصر کے وقت واسطے ان کو اچھا لگے گا، مذاق ہوگا یا ہنسی مذاق ہوگا، مگر خلیل یعنی تھوڑے کے لیے وہ لوگ فائدہ سوچ کر وہ لوگ یہ غلط سلط کہتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے سخت گناہ اور دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین حادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور یہود پر ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھی جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، کیونکہ یہود لوگ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کے علاوہ وہ لوگ دوسری چیزوں کو بھی حرام سمجھ کر نہیں کھاتے تھے یا کچھ غلط سلط کہتے تھے، تو وہ اپنی خودی سے اپنی جانوں پر وہ لوگ ظلم کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہ لغفور رحیم، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی ہے پھر اس کے بعد اگر تائب ہو گئے تو اپنی حالت درست کر لی تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ بندہ اگر غلطی سے نادانے کے انداز میں یا معلوم نہ ہونے کے انداز میں یا اس مرحلے میں معلوم نہ ہو کر انجانے میں اگر گناہ کر بیٹھے یا کچھ کہہ بیٹھے یا جھوٹ کہہ بیٹھے، تو اگر پھر وہ اس غلطی پر وہ پچھتائے اور اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہو جائے، تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اگر ہو گیا تو بندہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان کرنے والا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ بے شک ہم اس کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ مگر کب شرط یہ ہے کہ نادانی میں اگر پہلی مرتبہ غلطی ہو گئی انجانے میں کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع ہونا ہے، تائب ہو جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مگر اگر جان بوجھ کر چلیں گے تو یہ گناہ ہوگا اور گناہ میں لکھا جائے گا اور اس کا بھی عذاب وبال الگ ہوگا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا ذات ہے، ایک امت تھے، اللہ کے بڑے فرمانبردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کشی صرف اسی کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے شک ایک امت تھے، تنہا ذات میں ایک امت تھے، یعنی وہ اکیلے ذات تھی جو اللہ کے بڑے فرمانبردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کشی کیا، صرف اسی کی طرف یکسو، اسی مطلب اللہ کی طرف یکسوئی، ہر غلط چیزوں کے کاموں سے کنارہ کشی کیا۔ کنارہ کشی مطلب الگ ہو جانا، ان کاموں میں مبتلا نہ ہونا اور اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف یکسوئی ذکر کرتے رہنا، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے یعنی شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں چن کر اپنی بارگاہ میں خاص برگزیدہ بنا لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی۔ اب تمام چیزوں نے اللہ تعالیٰ دیکھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیونکہ اس وہ تمام جو کفار تھی وہاں پر ان تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کی اس اداؤں کو دیکھ کر نعمتوں کو شکر گزار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور اپنے رسول یعنی اپنے حبیب یعنی خلیل اللہ کا لقب دے دیا، اللہ کا خلیل یعنی اللہ کا دوست، انہیں چن کر اپنی بارگاہ میں خاص برگزیدہ بنا لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ،
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر اے حبیب مکرم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے جو خاندانوں میں پیارے نبی آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں، جو ابراہیم علیہ السلام جس پر اللہ پر یقین کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ پر یعنی ایمان لائے تھے، تو اسی دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا ہے، یعنی ہر غلط کام سے جدا ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، ہفتے کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہفتے کا دن کا واقعہ بھی اپنے سورہ بقرہ میں سماعت کیا تھا، تو اسی تعلق سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ اے رسول معظم آپ اپنے رب کی طرف آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ اب ہمیں کس طرح دعوت کا پیغام دینا ہے، دین کی دعوت فرمانا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ اے حبیب، اے رسول معظم آپ اپنے رب کی راہ میں یعنی اللہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، کبھی بھی یاد رکھیں ہر چیز حکمت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت کو پسند فرماتا ہے، اور حکمت کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ اگر ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے وہ ہے تو وہ لوگ کبھی بھی ان کا جو فطرت ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ تو حکمت کے ذریعے سے سمجھانا ہے کہ اللہ کی حکمت، اللہ کی وحدانیت کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، یعنی اچھے سے اچھے احسان، اچھے حسین کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ عمدہ نصیحت، عمدہ مطلب اچھا، نصیحت مطلب اچھی سے یعنی جو بھی میسج فرماتے ہیں اس کو ایک اچھے انداز میں، اچھے پیارے انداز میں نصیحت سے بلائیں، اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ اگر یعنی ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح لوگوں سے ہمیں رجوع ہو، یعنی کس سے لوگوں سے ہمیں بات کریں، کس سے لوگوں تک ہمیں اللہ کا پیغام کو پہنچائے، یہ ہمیں یہاں پر پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج پریزنٹیشن کس طرح ہونا ہے کہ سامنے، وہ ہمیں یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے انداز میں کیجیے، اگر بحث بھی ہو مگر وہ بھی ایک حسین انداز میں ہو، اچھے انداز میں کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، مگر جو بندے کا جو رول ہے وہاں پر اپنا رول کیا ہونا ہے، کس طرح ہم بندے سے بات کرنا ہے، کس طرح سامنے والے سے اللہ کے پیغام کو سامنے رکھنا ہے، کس طرح اسے سمجھانا ہے، ہر چیز کو ایک اچھے انداز میں پیش کرنا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اب اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے حبیب مکرم صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینے میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں۔ کیونکہ پیارے نبی جب دعوت دیتے تھے، دین کا پیغام دیتے تھے، اللہ کی بات کو کفار کے سامنے رکھتے تھے، تو وہ لوگ غلط سلط بات کہتے تھے، وہ لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں پیارے نبی کو تسکین، سکون عطا فرما رہا ہے کہ کرم آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ کے ساتھ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مددگار ہے۔ آپ ان کی سرکشی پر، یعنی جو لوگ سرکشی کرتے تھے اس پر آپ رنجیدہ افسردہ مت ہوں آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان کا کام صرف پیغام دینا ہے، تو یا نبی کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ رنجیدہ مت ہو ان کی فریب کاریوں، جو غلط کام کر رہے ہیں، اپنی
उससे अपना दिल को छोटा मत करें, यानी कि छोटा अपने अपना कुशरत जो सीना आपका बड़ा है उसको तंग मत करें, छोटा मत करें और महसूस न किया करें। इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह उन लोगों को अपनी मायत खास से नवाजता है जो साहिबान तक़वा हो और वो लोग जो साहिबान एहसास एहसान भी हो। अब अल्लाह ताला फरमाया कि जो तमाम चीज़ें वो सिफत रखेंगे जो जो इन प्यारे नबी जो बताया गया है कि जिस तरह उन चीज़ों को, उन कैरेक्टर्स को अपनाएंगे जो अपनी निमायत खास है, तो अल्लाह ताला उन्हें जो साहिबान जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जो एहसान भी हो, साहिबान एहसान हो, तो जो इन कैरेक्टर के लोगों को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन लोगों की अपनी मायत ख़ास से नवाजता है, अल्लाह ताला उन्हें नवाजता है जो साहिबान तक़वा हो और वो लोग साहिबान एहसान भी हो। तो हमें इन तक़वा इख्तियार करना है, हर हाल में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है और अल्लाह ताला जिस तरह बताया गया है उन चीज़ों पर हमें फॉलो करना है, तो अल्लाह ताला हमें भी उन मायत ख़ास में नवाजेगा और अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रहमत से अल्लाह ताला हम सबको नवाजेगा, ताकि अगर हम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेंगे तो हमें कोशिश करना है कि जो अल्लाह ताला पैगाम दिया गया है यहाँ पर, प्यारे नबी को समझाया गया है किस तरह लोगों से रुजू होना है, लोगों से किस तरह सामने बात रखना है, तमाम चीज़ों को इख्तियार करना है इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 14वां पारा भी इख्तिताम होगा और सूरह नहल भी इंशाअल्लाह इख्तिताम हो गया है। कल की नशिश में इंशाअल्लाह हम 15वां पारे का आगाज़ करेंगे। करीब-करीब निस्फ़ कुरान होने आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आधा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमने तर्जुमा के साथ समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल सूरतुन बनी इसराइल का भी आगाज़ होगा, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सूरह है और इसमें भी कई वाक़यात आप समाप्त करेंगे, बनी इसराइल के बारे में आप जानेंगे, समझेंगे और इंशाअल्लाह 15 पारा का भी आगाज़ करेंगे। आइए दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप लोग दूसरों तक पहुँचाएँ और बार-बार सुनने की कोशिश करें। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो या गलतियाँ हो अपने फज़ल व करम से या अल्लाह इसे माफ़ फरमा कर, या अल्लाह हमें, या अल्लाह इसके ज़रिए से हमारे सीनों को खोल दे मेरे मौला, या अल्लाह हमें कुरान का फ़हम इदराक नसीब फरमा दे, कुरान को समझना आसान फरमा दे। या अल्लाह हमें कुरान जिस तरह फरमाया कलाम पाक, तेरा कलाम पाक कुरान या अल्लाह हिदायत है, या अल्लाह हम सबको या अल्लाह हिदायत नसीब फरमा दे, या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बना दे, या अल्लाह हमें या अल्लाह ईमान पर साबित करने रखे, या अल्लाह ईमान पर सलामती रखे, या अल्लाह ईमान पर मौत नसीब फरमा मेरे मौला। या अल्लाह हमें बहकने से, या अल्लाह गुमराह होने से महफूज फरमा दे मेरे मौला, हिदायत नसीब फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह जिस तरह तूने या अल्लाह हमें सिखाया है, या अल्लाह हम तमाम चीज़ों पर अमल करने वाला बना दे या अल्लाह। लोगों से सही तरीके से गुफ्तगू करने वाला बना दे मेरे मौला, लोगों को सामने या अल्लाह दीन का पैगाम पहुंचने वाला बना दे या अल्लाह, एक अच्छे अंदाज में या अल्लाह हसीन अंदाज में अल्लाह पेश करने वाला बना दे या अल्लाह। हम सबको या अल्लाह हमारे ज़बानों में अल्लाह तासीर दे दे या अल्लाह, हमें ज़बानों में या अल्लाह तासीर अता फरमा दे या अल्लाह, हमारे दुआओं में या अल्लाह तासीर अता फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह जो भी हम दूसरों तक पहुंचाने या अल्लाह उसे अमल करने वाला बना दे या अल्लाह, हमको या अल्लाह खुद को या अल्लाह पहले अमल करने वाला बना दे या अल्लाह, पर दूसरों तक पहुंचने की तौफीक नसीब फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह दिया खावा रियाकारी से महफूज फरमा दे मेरे मौला, जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक जायज़ मकासद पूरा फरमा दे, जो बीमार है परेशान है तमाम की परेशानी दूर फरमा दे, गरीब इमदाद फरमा दे या अल्लाह। जो हलाल रिस्क कमाने वाला बंदा या अल्लाह हम सबको या अल्लाह हलाल रिस्क नसीब फरमा दे या अल्लाह, हराम रुकमों से महफूज फरमा दे, हराम तिजारत से महफूज फरमा दे, हराम कामों से महफूज फरमा दे, तमाम हराम ज़रियाओं से या अल्लाह हमें महफूज फरमा दे, शयातीन के या अल्लाह शर से, हासिदों के हसन से महफूज फरमा दे, शयातीन के वसवसों से या अल्लाह, शैतानी वार से या अल्लाह हमलों से महफूज फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह दिन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे, जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम के नेक जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। हम सबसे राज़ी हो जा, हम सबसे राज़ी हो जा, हम सबसे राज़ी हो जा, दिखावा दिया कर इसमें महफूज फरमा दे, ईमान पर साबित नसीब फरमा दे, ईमान पर खातिमा बिल नसीब फरमा दे, हम सब के वालिदैन के असातिज़ा की उम्मत मुस्लिमा की सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व यासी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।